باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہمیں عزاداری کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور عزاداری کون سی دولت ہے، کون سی نعمت ہے، یہ احساس انجمن ہے ماتمی دلائیں گی۔ یہ نوجوان بہت اچھا لگا، نوحہ انجمن اکبریہ کا ماشاءاللہ۔ یہ نوجوان بچے سلامت رہیں، اللہ ان کے سینوں کو مضبوط رکھے، ان کے ہاتھوں کی حفاظت فرمائے، ان کی آوازوں کو دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بس آپ کے درمیان میں 5 منٹ خارج ہوں، اس کے بعد پھر آپ اکبریہ سے دوسرا نوحہ سنیے اور پھر اس کے بعد ذوالفقاریہ کا نمبر ہے۔ عزیزو، عزاداری گریے کا نام نہیں ہے، عزاداری احساس سے ضعف و تھکن کا نام نہیں ہے، عزاداری ظالم کے خلاف احتجاج کا نام ہے۔ عزاداری باطل کے مقابل ڈٹ جانے کا نام ہے۔ عزاداری باطل کے سامنے حق کو منوانے کا نام ہے۔ یہ نوحے کی صدائیں جو فضا میں گونج رہی ہے، دنیا میں ہادیان دین 1,24,000 آئے، اس کے بعد 13 ہستیاں اور ہیں۔ 2 جملے عرض کرتا ہوں، پھر 2 جملے مصائب کے اور زحمت تمام۔ عزیزان من، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے 4 عناصر سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان چاروں عناصر پر نہ آدم کا تصرف ہے، نہ نوح کا ہے، نہ موسیٰ کا ہے، نہ عیسیٰ کا ہے، نہ ابراہیم کا ہے، نہ داؤد کا ہے، نہ سلیمان کا ہے، نہ ایوب کا ہے، نہ مولا محمد کا ہے، نہ مولا علی کا ہے، نہ مولا حسن کا ہے۔ یہ اللہ نے تصرف فقط امام حسین کو عطا فرمایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بس 2 جملہ، زیادہ زحمت نہیں ہے۔ زمین جس پر حسین کا ماتم ہو، ہوا جس میں حسین کے نوحوں کی گونج ہو، پانی جو حسین کے نام کی سبیل ہے، آگ جس پر حسین کا ماتم ہو۔ چاروں عناصر پر، یعنی خلقت بشر کے عناصر پر اللہ نے فقط حسین کو تسلط دیا، تصرف دیا۔ حسین ہے، اگر جینا چاہتے ہو اور اپنے عناصر کی تائید و تصدیق کرنا چاہتے ہو تو حسینی بن جاؤ۔ حسینیت نام ہے امن و سلامتی کا، حسینیت نام ہے پیغامبر حریت کا، حسین نام ہے باطل کے مقابلے میں حق کے اظہار کا، حسین نام ہے توحید کے منوانے کا، حسین نام ہے ایک دوسرے کے ہم و غم کو سمجھنے کا، حسین نام ہے انسانیت کو معراج قامت کرنے کا، حسین نام ہے ہر ایک کو جوڑنے کا، حسین نام ہے جوڑنے کا، باطل کے کام ہے توڑنے کا۔ حسین نے کربلا میں باطل کو توڑ کے ساری مخلوق کو جوڑ کے بتایا حسینیت کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ بس عزیزو، اور اس پیغام کا پہلا پیغامبر حسین اپنے ساتھ مدینے سے لے کے آئے، جس کو علمدار کہا جاتا ہے۔ اس میں گرامی عباس ہے جو تمنا قلب علی ہے۔ اللہ حسین کربلا کیوں لائے؟ اس لیے کہ اسلامی فوج کا نشان، اسلام کا تعارفی نشان اتنے باوزن ہاتھوں میں مولا حسین نے دیا جس سے عباس کہا جاتا ہے۔ اور عباس نے وہ علم لیا، حالات دیگر گوں تھے، خیمہ گاہ پر حسین بیٹھے تھے۔ عباس، جی آقا فرمائے کیا حکم ہے؟ عباس تم اتنا مضطرب کیوں ہو؟ کہا کہ گودیوں کے پالے سب شہید ہو رہے ہیں، میرا سینہ تنگی کر رہا ہے۔
آپ مجھے اجازت دیں. فرماتے ہیں عباس اگر میں تمہیں اجازت دے دوں گا تو میرا لشکر بکھر جائے گا. اس کا مطلب عباس کی قیمت سمجھتے ہو؟ عباس وہ اکیلی ہستی تھی جس پر اصحاب حسین کو بھی اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اہل حرم کو تھا، زینب کی آس تھا، سکینہ کی پیاس تھا، حسین کا قوت بازو تھا. پہچان رہے عباس کون ہے؟ اور جب حسین نے علم لا کے دیا، پرہرے پر کچھ لکھا تھا مٹایا. زینب گوش خیمہ سے دیکھ رہی تھی، حسین نے کچھ تحریر کیا. ماجائے سے پوچھا زینب کہتی ماجائے سے بھیا پرہرے سے آپ نے کیا محو کیا، کیا مٹایا اور کیا لکھا؟ میری ماں بہنوں کا مجمع ہے. عرض کرتا ہوں عباس اکلوتی ہستی ہے جس پر ام کلثوم کا بھروسہ تھا، بی بی زینب کو بھروسہ تھا، 4 برس کی زہرا کو بھی بھروسہ تھا. اللہ اکبر. زینب نے پوچھا ماجا یہ کیا آپ نے لکھا؟ کہا زینب یہ نہ پوچھو، تھوڑی دیر میں یہ راز کھل جائے گا. اللہ اکبر. حسین نے رخصت کیا، عباس آئے دریا پر. عباس کی آمد کی خبر پہنچی، فوجوں نے گھاٹ خالی کر دیا، بہت نشیب مفرات تھی. عباس نے گھوڑے کو دریا میں آہستہ آہستہ اتارا، پتھریلی زمین تھی. مشکیزہ بھرا، بس 2 جملہ ہو گیا. مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے میں عباس کی انگلیاں جو پانی سے مس ہو گئی تھی، پانی تک پہنچ چکی تھی. گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کے عباس دونوں ہاتھ بلند تباری لا، میرا آقا حسین میرے سامنے نہیں ہے، جب میری ملاقات ہو تو میرے ہاتھ سلامت نہ رہے. یہ ہے ترجمہ وفا کا. لو ارباب عذاب. عباس نے مشکیزہ بھرا، پھر مڑے رہوار سے کہا تو بھی ہمارے ساتھ پیاسا پانی پی لے. مگر بے زبان جانور تھا، مسلمانوں سے لاکھ گنا بہتر تھا. اس نے ایسا دلایا آقا جب چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں تو میں پانی پی کے کیا کروں گا؟ یوں ہی گھوڑا پیاسا دریا سے نکل آیا. حسین خیمہ گاہ میں بیٹھے ہیں، اپنے بھائی کی عالم کی بلندی کو دیکھ رہے ہیں. امام نے بھیجتے ہوئے کہا تھا شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، الحمدللہ. عباس اب مڑے اپنے رہوار کی طرف. جب بلندی پانے کے بعد فرمایا میرے رہوار جلدی سے خیمے تک پانی پہنچا دے، بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں. اللہ اکبر. علی کا شیر مشکیزہ بھر کے خیمے کی طرف آ رہا تھا. اچانک 4000 کمانوں سے ایک وقت میں تیر رہا ہوئے جو عباس کو ہدف بنا کر چلے. اللہ اکبر. غازی کو پرواہ نہیں ہے، زخم لگتے جاتے ہیں. رہوار جلدی کر، جلدی کر، بچے پیاسے ہیں، جلدی کر، پانی پہنچ جائے. عمر سعد نے کہا اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا تو ان سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی، لہذا مل کے حملہ کرو. پھر کماداروں نے چلے کما پہ تیر چڑھایا. اچانک ایک ملعون پشت سے آتا ہے اور تلوار داہنے ہاتھ پر مارتا ہے. داہنا شانہ کٹ کے گرا، مشکیزہ بائیں شانے میں لیا، پیچھے سے وار ہوا، بائیں ہاتھ قلم ہوا، مشک کے تسمے کو دانتوں سے پکڑا، بریدہ شانوں سے علم کو پکڑا. عباس کہتے گھوڑے جلدی کر، مجھے پرواہ نہیں. مگر اچانک ہرملا کا تیر چلا، مشکیزے پر لگا، مشکیزے کا پانی بہنے لگا. میں تو یہی کہتا ہوں مشکیزے کا پانی نہیں بہا، عباس کا خون تھا جو مشکیزے سے نکل رہا تھا. یہ غازی کا عالم آ رہا ہے. ارباب عذاب احترام کرنا. سکینہ بچوں کو لے کے تلے نبی اب کھڑی ہے. بچوں نہ گھبراؤ، وہ چچا کا علم دکھ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. اب جو قریب دیکھا بابا کے ہاتھوں میں علم ہے. سکینہ کہتی ہے اے میرے بابا، میرے چچا کو کہاں چھوڑا ہے؟ میرے چچا کو بلا لیجئے، اب میں کبھی پانی کا شکوہ نہ کروں گی. ارباب عذاب بس 2 لحظے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. اب آخری سواری حسین کے ذوالجناح کی آنے والی ہے. حسین سب کو رخصت کر چکے، سب کے لاشیں لا چکے، لا کے گنج شہیدہ میں رکھ چکے. ہر شہید پر زینب رو رہی ہے، ام کلثوم رو رہی ہے، رقیہ و لیلا و فضہ و فروا رو رہی ہیں.
اللہ اکبر. اتنے میں حسین بشیر کو دفن کرنے کے بعد خیمے میں آئے. کہتے زینب تم پر حسین کا آخری سلام, کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام, رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام. ایک ایک بی بی کو سلام کیا. آخر میں کہتے ہیں اے میری اماں فضا تم پر حسین کا آخری سلام. حسین نے سلام کیا. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا کہ اینا اینا جوادی, ہے کوئی میرے گھوڑے کو لانے والا. اتنا حساس ذوالجلال تھا, حسین کے خیمہ گاہ پہ آگے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر سمجھتا تھا نہ عباس نہ علی اکبر نہ قاسم اور محمد کوئی نہیں باقی بچا. زینب پردہ الٹ کے باہر آ گئی. اب نے دیکھا ذوالجلال کھڑا ہے. ارے ذوالجلال نے وہ حق وفا ادا کیا, اپنے اگلے پاؤں آگے پچھلے پاؤں پیچھے اپنے شکم کو زمین کربلا سے ملا دیا. اے میرے مولا اب عباس نہ آئیں گے, آپ سوار ہو جائیے. ذوالجلال نے حسین کو سوار کیا. دو گام چلے ہو گئے. ایک مرتبہ رکاب پر زور دے کے کھڑے ہوئے. قتل گاہ کو دیکھا یا بطال صفا وہ فرسانہ ہے جائے میرے شیرو جہاں تم جا چکے حسین وہی آ رہا ہے. کہتے رہوار ذرا جلدی کر, میرے اصحاب میرا انتظار کر رہے ہیں. گھوڑا چلتے چلتے ذوالجلال رکا. امام نے کہا کیا تو بھی ساتھ چھوڑ دے گا؟ اس نے اپنے بے زبانی میں اشارہ کیا. امام نے کیا دیکھا؟ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. حسین نے کیا دیکھا؟ سینے پر سونے والی 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہے. حسین بے ساختہ گھوڑے سے کود پڑے. آواز سکینہ کیا چاہتی ہو بابا؟ اے میرے بابا آپ نہ جائیں, بابا آپ نہ جائیں. بیٹا کیوں؟ کہ جو بھی گیا ہے صبح سے یہ کہہ کے گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا ہے. بابا اگر آپ کو جانا ہے احساس سکینہ دیکھو مجلس میں نے ختم کر دی. اللہ تمہیں کوئی ہم و غم نہ دے, انجمن سلامت رہے, سینے سلامت رہے, وہ ہاتھ جو ماتم کو جو سلامت رہے, اراکین سارے لوگ سلامت رہے, نظر و نیاز خرچ خیرات سب ترقی ہو. جملہ آخری کے سکینہ کو احساس تھا. بابا آپ نے کل شب میں جب پھوپھی اماں کو وصیت کی زینب میری شہادت کے بعد چادر چھین لی جائے گی, ہاتھ پسے گردن بچ جائیں گے. اے بابا ایک کام کرو, جب آپ نے کہہ دیا ہے آپ جائیں مگر میری ماں و بہنوں کو نانا کی قبر پر پہنچا کے چلے جائیں. حسین تڑپ گئے. آواز سکینہ کیا نانا کی امت کو نہ بخشواؤ گی بیٹا؟ سکینہ کھڑی. بابا آپ شوق سے جائیں, جو گزرے گی گزر جائے گی. لو عزادارو وہی ذوالجلال آگے بڑھا. اب جو حسین نے دیکھا سکینہ کو روشت کیا. ذوالجلال جلدی کر. ذوالجلال مقتل میں آیا. وہ سبھی ہے ذوالجلال آ رہی آپ کے سامنے. حسین گرتے چلے گئے, زخمی ہوتے چلے. میں کہ مرتبہ جب گھوڑے سے گرے ذوالجلال نے کئی بار چاہا کہ آقا کو سوار کر لوں. جب کوئی زور نہ چلا حسین کے خون سے پیشانی رنگین کی خیمہ گاہ کی طرف آیا. آواز دیے سکینہ تیرا بابا مارا گیا, میں بن سوار کے آیا ہوں. ماتم حسین